اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اور اسلام اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں۔ ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہونے نہیں دے گا، وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو، نور کس کو کہا گیا ہے؟ اسلام بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور حضور کی ذات بھی نور ہے، اور اس نور کو رب تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک قائم رکھے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو اگرچہ یہ بات اچھی نہ لگتی ہو، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن رب تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا۔ پوری ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ پورے صفحے ہستی سے اسلام ختم ہو گیا ہو، پورا کا پورا مٹ گیا ہو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، کربلا ضرور ہوا ہے، بدر و حنین بھی ہوئے ہیں، احد و خندق بھی ہوئے ہیں، چنگیز اور تتاریوں نے قتل عام بھی کیا ہے، تاریخ میں خون بہت کیا گیا ہے، لیکن کبھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ پورا کا پورا اسلام دھرتی سے مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ امپاسبل ہے، ہوگا بھی نہیں، اور اب بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ سب کو ڈر کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا کہ صبح قیامت تک اس کو روشن رکھے گا، تو نہیں مرو گے میرے عزیز۔ اکا دکا جو قربانیاں ہوں گی وہ کربلا والوں کے صدقے قبول کر لی جائیں گی۔ قربانیاں جو ہوں گی، جو آج پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام تھا اور اسلام ہے، اسلام رہے، اس کی حقانیت کی بنیاد پر یہ زندہ رہے گا، مسلمانوں کی ٹوپیوں سے نہیں۔ تمہارے چلت پھرت کی وجہ سے اسلام زندہ رہے گا ایسی گارنٹی نہیں ہے۔ اسلام حق مذہب ہے، وہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر زندہ رہے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حقانیت کی بنیاد پر وہ زندہ رہے گا۔ یہ تو ہمارا اور تمہارا امتحان ہے کہ ہم اس پر کتنے عمل کرتے ہیں، ہم اس پر کتنے کاربند رہتے ہیں، ہم اس پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا اسلام کے لیے جتنے سیریس ہو آپ، جتنی محبت کرتے ہو، دل و جان سے چاہتے ہو، تو کیا اسلام کے لیے آپ حقیقت میں سیریس ہو، حقیقت میں محبت کرتے ہو؟ اگر حقیقت میں محبت کرتے ہو تو کیا اسلام کو اپنے گھر میں بھی پسند کرتے ہو؟ آپ تو بولیں گے کہ ہاں، اسلام کو میں گھر میں پسند کرتا ہوں۔ اپنی ذات پہ اسلام کو پسند کرتے ہو؟ سب سے بڑی بات ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو وہ چیز آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ تو آپ ایک نظر جا کر دیکھیں کہ میرے گھر میں اسلام نظر آتا ہے یا نہیں، میری عورت پر، میری بچیوں پر، میری بہنوں پر اسلام دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سڑکوں پر اسلام زندہ باد کے نعرے لگانا اور گھروں سے اسلام کو دور کرنا، یہ ناانصافی ہے۔ یہ ہم اسلام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو اپنے گھر میں بھی پسند ہو، اپنے چہرے پر بھی پسند ہو، اپنے لباس میں بھی پسند ہو، لیکن جو دغلی پالیسی آپ اس کو عمل کر رہے ہو کہ زبان سے اسلام کے پسند ہونے کا نعرہ لگاتے ہو، اور جب عمل کے میدان میں آئے تو کسی اور کے عمل پر چل پڑتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا اے نوجوانوں، بہت ساری آج ایسی حرکتیں میں دیکھتا ہوں، ٹرینڈ بنتا جاتا ہے، کسی سیلیبریٹی کو دیکھنا اور اس کے فین ہو جانا، دنیاوی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے نہیں۔ اور نوجوانوں نے نقشے سب بدل ڈالے، کپڑے بھی پھاڑ کر پہننے لگ گئے، کانوں میں بالیاں بھی ڈال لی، نتھ آنی باقی ہے اور چوڑیاں پہننا بھی باقی ہے۔ لیکن تقریباً جو کوئی پردہ سیمی میں تمہیں دکھائے گا، یعنی ٹیلی ویژن پر کوئی بہت زیادہ مجرے کر کے دکھائے گا، وہ تمہارا آئیڈیل بن جاتا ہے، اس کی حرکتوں پر عمل کرنے لگ جاتے ہو۔ میں فلاں ایکٹر کا فین ہوں، کوئی لڑکی کہتی ہے فلاں ایکٹریس کی فین ہے، اور سب کچھ وہی چاہیے، کپڑے بھی وہی، کردار بھی وہی، ناک نقشہ بھی وہی، ساری چیزیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جس کے اخلاق پر تم عمل کر کے دنیا میں فیشنیبل کہلانا چاہ رہے ہو، وہ تمہیں کبھی دیکھنے نہیں آتا، کبھی نہیں دیکھنے آتا۔ تم چاہے یہاں سے چیختے رہو، چلاتے رہو، میں تمہارا فین ہوں، اس کو پتا بھی چلتا ہے نہیں پتا، کیا معلوم، خامخواہ کسی کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہو، وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ میری طرح کپڑا پہن رہا ہے، میری طرح چہرہ بنا رہا ہے، میری طرح بال کا سٹائل رکھتا ہے، کبھی نہیں دیکھتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، تاجدار مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جو عمل کرتا ہے، قسم خدا کی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، آمینہ کے لال تمہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات
इतनी प्यारी है जिसको दिखाने के लिए तुम्हें करना चाहिए वो देख नहीं रहा दुनिया वाला, लेकिन रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता है तो वो आका अपनी कब्र से देखकर मुस्कुराते हैं। तुम्हारे अमाल उनके पास हर जुमेरात पेश किए जाते हैं, हर जुमेरात को उम्मत के अमाल हुजूर के पास पेश किए जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अपने हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता हूँ, हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता हूँ। अब आप सोचो कल जुमेरात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर फरिश्ते हमारे हफ्ते भर के अमाल लेकर जा रहे हैं और सारी खबरें वहाँ पर पहुँचती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर अच्छे अमाल मेरे पास आए तो मैं खुश हो जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र बजा लाता, और बुरे अमाल मुझ तक पहुँचाए जाते हैं तो गम होता है और मैं इस्तिग़फ़ार कर। कितने जमाने तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम पहुँचाते रहोगे, कब तक? इसीलिए मेरे अजीजों, आज के दौर में खास तौर पर ऐसे जो हालात आते हैं, ईद, बकरीद, मीलाद या जो भी ओकेशंस आते हैं, इसमें तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती, तुम्हारे अखलाक और किरदार पर पूरी दुनिया नजर रखती, हर एक देखना चाहती है। और हकीकत में देखा जाए तो तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हो। तुम्हारे अखलाक देखकर लोग हुजूर को पढ़ने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए आप जरिया हो। आपके चलने फिरने के अंदाज, आपके लोगों से बात करने के अंदाज, ये सारी चीजें देख करके दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहती कि उनके गुलामों में 1400 साल के बाद ये जब अखलाक है तो उस नबी के अखलाक का हाल क्या हो। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जुबान को पाक करना, लोगों से मुलाकात के अंदाज को बदलना। अजीजा ने गिरामी वक़ार, नौजवानों पर आज बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया, मुसलमान सख्त होता है, मुसलमान खूनी होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, या फिर लूट मार चोरी, हर तरह की चीजें इसके ऊपर थोप दी गई। यूरोप की दुनिया में भी ये बहुत फैलाया गया है ताकि डर के मारे कोई इस्लाम को पढ़ना भी ना चाहे। तकरीबन आज से 13-14 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी ज्यादा पहले अफगानिस्तान में जब हालात बहुत खराब थे, वहां पर नेटो की सारी फौजें उतरी हुई थी, एक बड़ी जंग चल रही थी। उस वक्त अमेरिका की रहने वाली एक न्यूज रिपोर्टर, लेडी है, औरत है, वो हालात का मुआयना करने के लिए अफगान आई थी। वो कहती है कई दिनों तक मैं अलग अलग इलाकों में जाकर के रिपोर्टिंग करती थी और वापस शाम में अपनी जगह पर आ जाती, अपनी क़यामगाह पर आ जाती। एक बार ऐसा हुआ कि एक इलाके में मैं पहुंची और वहां से तन्हा आ रही थी, तो जो फौजी थे कुछ जो वहाँ तैनात थे, महीनों से वो जंग के मैदान में उतरे हुए फौजी, लेकिन उस इलाके के फौजी नहीं, नेटो के फौजी, जिसमें तकरीबन 45 कंट्रीज के फौजी थे, यूरोप के सबके। उन फौजियों में से 2 फौजियों ने इसको पकड़ लिया, इस औरत, और इसके साथ कुछ गलत करने के इरादे से वो एक अंधेरी जगह पर उसको खींच रहे थे, ले जा रहे थे। शाम का वक्त था। इत्तेफाक ऐसा कि 2 नौजवान मस्जिद की तरफ जा रहे, मोमिनीन में से 2 नौजवान वहां से गुजर रहे थे। वो 2 नौजवानों ने अचानक जब ये हालत देखी कि एक खातून को जोर जबरदस्ती पकड़ करके कुछ लोग घसीट रहे हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई और ताकतवर पठान लोग थे, हमला आवर हुए। तो फौजी चूंकि गलत नीयत से उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, छोड़ करके भाग गए जब तक उस औरत के कपड़े उपड़े फटे हुए थे, हालत बुरी थी। लेकिन ये 2 नौजवान मुसलमान थे, दाढ़ी टोपी वाले, उस खातून को वहां से आजाद कराया और अपने तरफ ले लिया, अपने पास ले लिया। ये खातून कहती है कि मुझे तो ज्यादा डर लग गया कि ये वहशी मुसलमानों के हाथ में आ गई, अब पता नहीं क्या करें, ये सीधे ज़बह करते हैं लोग। क्योंकि बचपन से प्रोपेगेंडा दिमाग में था, अमेरिका की रहने वाली, उसके दिमाग में यही सारी चीजें भरी गई थी। मुसलमान सख्त होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, लुटेरा होता है, न जाने क्या क्या चीजें फैलाई गई हैं। वो डरी हुई थी औरत, क्या पता नहीं, वो तो फौजियों के हाथ में थी, वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करके छोड़ देते, लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये तो सीधे ज़बह कर देते, खून बहा देते। डरी सहमी हुई उन 2 नौजवानों के हाथ में तो आ गई, लेकिन वो 2 नौजवान लेकर गए एक कमरे में, इस खातून को बंद कर दिया और ताला लगा दिया, बंद कर दिया। ये डरी थी शायद मेरी मौत का कोई परवाना आने वाला है, या कुछ भी मेरे साथ किया जा सकता है, या हो सकता है मुझे किडनैप करके हमारे मुल्क से कुछ मेरे बदले में मांगने वाले हो। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो न्यूज रिपोर्टर है, कहती रात हुई तो अचानक दरवाजा खुला, और पूरा दरवाजा नहीं खुला, बाहर ही से कोई बड़ी थाल जिसमें खाना पानी सब कुछ था,
اندر انہوں نے ڈھکیل دیا اور کپڑوں کا ایک جوڑا بھی اندر پہنچا دیا اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے جو ضرورت تھی وہ کھانے پینے کی تھی اور کپڑے بدلنے کی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میں نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے، کھانا پانی بھی ہو گیا۔ دوسرے دن بھی برابر وقت پر دروازہ تھوڑا سا کھلتا اور کھانا آ جاتا، پھر بند ہو جاتا۔ جو ضرورت کی چیز تھی، لیکن کوئی جوان اندر نہیں آ رہا ہے، کوئی جوان اندر نہیں آتا، دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے۔ شام ہو گئی، 2 دن وہاں پر اس نے گزارے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کے سفارت خانے کے لوگ، اس کے ایمبیسی کے ذمہ دار لوگ آئے ان نوجوانوں کے ساتھ۔ جب دروازہ کھولا اور ان کی زبان میں، اسی عورت کی زبان میں بات کیا اور کہا کہ ہم تمہارے سفارت خانے سے آئے ہیں، ان نوجوانوں نے آ کر ہمیں یہ اطلاع دی کہ فلاں ملک کی اس طرح کی ایک خاتون مظلوم تھی، ہم نے اس کو پناہ دیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، آپ آئیں، اپنی عورت کو لے جائیں اور اس کے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں۔ سفارت خانے کے ذمہ دار لوگ آئے، اس خاتون کو سارا واقعہ بتایا کہ ان نوجوانوں نے تیرے لیے غائبانہ طور پر کیا محنت کی۔ اس کا دماغ پورا الگ طریقے سے چلنے لگا کہ میں نے بچپن سے سنا ہے یہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں، آتنکی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، یہ تو قدم بھی نہیں رکھتے میرے کمرے میں بھی عورت ہوں، خوبصورت ہوں، جسم میرے پاس ہے، لیکن کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں مجھ کو۔ 3 دن ان کے پاس گزاری اور اس کے بعد جب سفارت خانے کے لوگ ذمہ دار آئے اور اس کو آزاد کروایا، وہاں سے لے جا کر کے وہ اس کے وطن تک پہنچایا۔ وہاں جانے کے بعد اس خاتون نے جو رپورٹ تیار کی، پوری اپنے سفر کی روداد لکھی، سارا سفر لکھا اور اس حادثے کو بھی لکھا، اور پھر اعلان کیا جو مجھے پڑھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، وہ گواہ ہو جائیں کہ میں اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ اس سے بہتر میری عزت کی حفاظت مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی، اس لیے کہ عورتوں کی اصل حفاظت اور ان کی عزتوں کی دیکھ بھال اللہ کریم نے جو فرمایا اور اس کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ آج بھی ایمان والوں کے اندر موجود ہے۔ نوجوانوں، تمہارے اخلاق لوگوں کے لیے رسول پاک کا ترجمانی کا کام کر، ان کے ایمبیسیڈر ہوا۔ اور خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھنا کئی محلوں میں جہاں تمہاری شباشی ہو رہی ہوتی، رات کی رونقیں، اور اس شہر میں خاص طور پر جو چکا چوند روشنی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بلکہ دوسرے ہی زیادہ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کھانے پینے آتے ہو، موج مستی بھی مقصد ہو سکتی، لیکن میرے عزیزو، ان دنوں میں تمہارے اخلاق و کردار بہت اہمیت کے حامل ہوتے۔ اس وقت تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپریزنٹیٹیو، رمضان کو اس طرح سے گزار کر کے دکھاؤ کہ آج بھی ہمارے اندر اسپریچولیٹی، روحانیت کیسی ہے۔ ہم کھانے پینے کے لیے پوری رات گزارنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، کھانا پینا تو زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم آئے ہیں یہاں اپنے رب کو راضی کرنے کے۔ اسلام کا یہ عظیم میسج اور اسلام کا یہ عظیم پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سچ بتاؤں، جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ پیاسے ہیں، بہت سارے لوگ، مرد حضرات بھی، عورتیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، دور دراز سے وہ کسی نہ کسی طرح سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری روح بہت پیاسی ہے، ہماری روح بہت پیاسی ہے، اور ہم اپنی روح کی سیرابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر بتا چکے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے بیان سنے یا پھر اسلام کی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو روح کو سکون سا نظر آتا ہے، سکون سا نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کو جو آتما کی شانتی کہیں نہیں ملتی، میرا چیلنج ہے وہ رب ذوالجلال کے سجدے میں انہیں سارا سکون مل جائے، اس لیے کہ بنایا ہوا پالنہار حقیقی کا یہ جسم ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ جسم ہے، اور اسی نے قرآن میں یہ فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، اور یہ اطمینان کرنے کے لیے تو رمضان ہے۔ آپ دیکھنا یہاں سے اسی آدمی کا بھاگنے کا من کرتا ہے مسجد سے جس کا دل کالا ہو چکا ہوتا، جس کا دل پتھر سے سخت ہو گیا ہو، وہ گن رہا ہوتا ہے، گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب اٹھوں یہاں سے بھاگوں، لیکن جس کا دل اللہ سے لگ گیا ہے وہ تو ظہر کے بعد عصر کا انتظار کر رہا، کیونکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ وہ 7 لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی ہے، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے، دلوں کا سکون رب ذوالجلال کے حضور ہے،
اور یہ پوری دنیا کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ آج نفسا نفسی کا دور ہے، مادیت پرستی ہے۔ لوگ آج چاہے وہ جتنے بھی چمتکار دیکھ کر کے بھاگیں، لیکن میرا ایک یقین ہے میرے عزیزو، روح کا سکون انہیں کہیں نہیں ملتا۔ پیسے بھی برباد کیے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، دولت کو بے حساب خرچ کر کے اپنا آرام ڈھونڈنے والوں کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو وہ روحانی سکون نہیں ملتا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ پوری جو باڈی ہے، یہ پورا جو جسم ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے بنایا، اور وہی بہتر جانتا ہے، اور اسی کی طرف سے اگر قلب کو سکون ملا تو مل سکتا ہے، باقی کوئی طاقت تمہیں سکون نہیں دے سکتی، کوئی طاقت نہیں۔ کوریا کا ایک شخص بہت مالدار، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ملک کا ایسا مالدار جو ملک کی حکومتیں بدل دیتا۔ میں پورے نام کے ساتھ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑی موبائل کمپنی کا مالک، پوری دنیا کو موبائل پہنچایا، ساری چیزیں کیا، لیکن اس کا آخری وقت آپ اگر مطالعہ کرو گے تو بیچارہ ایسا بستر پر آ گیا کہ ایک روٹی اس کے حلق میں نہیں جا پاتی۔ اس کا بیٹا اس کی جگہ لیا، لیکن ڈاکٹرز کی جو فیس بتائی جاتی ہے نا، جو خرچہ ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر کو پر ڈے وہ لوگ 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار کہ کوئی اس کو بستر سے اٹھائے بٹھائے۔ مال کی کوئی کمی نہیں، سمندر جیسا اس کے پاس پیسہ، ان کا حساب نہ ہو، بے حساب، لیکن ایک شخص کو بستر سے اٹھانے کے لیے وہ ساری دولت خرچہ کرنے کو تیار ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر 4 سال تک اس بندے کو اٹھا نہیں سکتا۔ وہ کوما کی حالت میں رہا، جس حالت میں رہا 4 سال کے بعد کروڑوں کی فیس لے کر ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ختم ہو چکا۔ یہاں یاد رکھو اے نوجوانوں، دنیا میں کوئی طاقت نہ تمہیں کھڑا کر سکتی ہے، بٹھا سکتی ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ آیت اکثر ہم جیل میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر اللہ رب العزت کسی کو کوئی مصیبت دے دے، پوری دنیا مل کر کے وہ مصیبت ہٹا نہیں سکتی، اور اللہ کسی کو نواز دے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس نوازش کو روک نہیں سکتی، اور یہ سارا اطمینان قلب اسی بارگاہ میں موجود، اسی رب العالمین کی بارگاہ میں موجود ہے۔ آج تمہیں واپس بلانے کے لیے یہ مسجدیں پکار رہی ہیں، خاص طور پر رمضان میں ماحول ویسی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ دیکھیں تمہاری سہولت کے لیے چاند دکھتے ہی شیطانوں کو قید کر لیا گیا ہے کہ کوئی نہ آئے ان بندوں کو بہکانے کے لیے۔ صرف شیاطین کا ہی نہیں، حدیث پاک میں ملتا ہے جو سرکش جنات ہیں ان کو بھی قید کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک زبردستی کسی پر چڑھائی کر کے جو پریشان کرتے ہیں۔ ہندوستان میں زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو آسیب آتے ہیں، کیونکہ بابا یہاں زیادہ ہیں تو جنات بھی یہاں زیادہ ہے، کیونکہ ہر گلی میں کسی بابا کی دکان ہے، اور جنات بھی یہی سوچ کر کے آتے ہوں گے کہ ان کا دھندا چلنے لگے یہیں سے۔ باقی ملکوں میں تو بہت کم نظر آتے ہیں، دوسرے ملکوں کا بھی ہم نے سفر کیا ہے، وہاں آسیب زدہ لوگ، جنات جن کے اوپر آ کر کے پریشان کرتے ہیں، ایسے پیشنٹ، ایسے مریض بہت کم دکھتے ہیں۔ وہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں وجہ کیا ہے کہ جنات ہندوستان میں زیادہ کیوں ہیں، جو لوگوں کے اوپر چڑھتے ہیں، سوار ہوتے۔ خیر، اور اگر کوئی رمضان میں بھی یہ آسیبی معاملات کا شکار ہو کر کے یا بیمار زدہ لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت میں اس پر کوئی جنات ہے۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو سرکش جنات ہیں، چاند دکھتے ہی رمضان کے ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ پھر کیا چیز ہے تمہارے پاس جو تمہیں بہکا کر لے جائے؟ شیاطین نہیں ہے، جنات نہیں ہے، ماحول رب تعالیٰ نے سازگار کر کے دیا ہے۔ تم راتیں اس کے قیام کرو، اس کے دن میں روزے رہو، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہو کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس پر اجر کا اتنا بڑا وعدہ کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ، پیچھے جو کچھ بھی کیا تھا سب اللہ معاف فرمائے، جو کچھ بھی کیا ہو سب معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چھوٹا بڑا الگ الگ، بلکہ جو کچھ بھی اس سے ہوا ہے اب تک اللہ معاف فرمائے۔ اتنے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ رمضان تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا، رمضان المبارکہ تمہیں رب تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آیا۔ روزے بھی فرض کیا رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں تقویٰ آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے،
ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ روز اس کی راتوں پر رب تعالیٰ ندا فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کروں، لیکن لوگ کہاں پر ہیں؟ بہت سارے حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ تمہاری راتیں بخشش طلب کرنے کی تھی، تم کیرم بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو، رات بھر بکرے لڑا رہے ہو، مرغے لڑا رہے ہو، چیس کھیل رہے ہو، کرکٹ کی فٹ بال کے گراؤنڈ سجائے جاتے ہیں۔ یہ رمضان اس کے لیے آتا ہے؟ افسوس ہے، میں تو کہتا ہوں ان لوگوں پر تف ہے، لعنت۔ رمضان کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا لوگ۔ تو ہمارے بزرگوں میں پہلے یہ ہوتا تھا، بزرگوں کا مطلب اولیاء کاملین کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر کے بڑوں کا بھی یہ حال تھا۔ اب تک بہت سارے گھروں میں رمضان کے آتے ہی ٹی وی پر پورا پردہ ڈال دیتے تھے، چادر اڑا دیتے، بہت ساری چیزیں۔ رمضان آ گیا ہے، گھر کی صفائی ہو جاتی، رمضان آ گیا ہے، کوئی ایسی چیزیں نہ رکھی جائے گھر کے اندر، بہت سارے اہتمام ہوتا تھا۔ اور تمہیں پتا ہے اس کے احترام پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما۔ روزہ نہیں رکھنے والے دن میں کسی کے سامنے کھاتے پیتے نہیں تھے، احترام کی وجہ سے۔ روزے دار کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، مارتا نہیں تھا۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہوتی تھی کہ نہ ہاتھ نہیں لگانا، مارنا نہیں، روزہ دار ہے۔ یہ سارا احترام کہاں چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ تم اگر اس رمضان کو بھی بے احترامی میں گزارو گے تو یہ رمضان کل قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں اس کے گھر گیا تھا مگر اس نے میری توہین کی ہے، میری اس نے بے حرمتی کی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اس کو دوزخ میں جانا ضروری ہو جائے۔ رمضان اگر کسی کے خلاف کھڑا ہو گیا، اپنے خلاف رمضان کو کھڑے ہونے نہ دو، اپنی حمایت میں کھڑے ہونے۔ کل رمضان آئے قیامت کے دن اور تمہاری سفارش کرے کہ مولا یہ میری راتوں کو جاگتا تھا، یہ میرے دن کو تلاوت قرآن کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، غربا اور مساکین میں خیرات کرتا تھا، تمہاری نیکیوں کی گواہی خود رمضان دے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے حق میں قرآن اور رمضان سفارش کر دے اس کا جنت میں جانا واجب۔ عزیزان گرامی وقار، بس میں خلاصہ کلام صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ دین جو تم تک پہنچا ہے اس چیز پر آج خاص توجہ کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ تم تک پہنچا ہوا ہے، یہ نہیں کہ پھولوں کی سیج پر سج کر تمہارے گھر میں آ گیا۔ بہت مشقتیں اٹھائی گئی ہیں اس کے پیچھے، دین تمہارے گھروں تک جو پہنچا ہے، یہ اذانیں جو سلامت ہیں، یہ جو نمازوں کی روحانیت اور یہ جو نورانیت باقی ہے، اس پر بزرگوں کی قربانیاں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اس دین کے اس اصل چہرے کو باقی رکھنا آج ہر جوان کی ذمہ داری ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں مائک پر بیٹھے ہوئے مولانا صاحب ان کی ذمہ داری ہے اسلام کی تبلیغ کرنا؟ بلکہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کا ریپرزینٹیٹیو ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو صحیح سلامت بچا رکھنا اپنے گھروں میں۔ دوسرے کیا کیا کر رہے ہیں اس کی طرف ابھی چھوڑ دو، کیڑے ویسے ہی مر جائیں گے۔ موسم پر کیڑے آتے ہیں، ہوتا ہے نا، کوئی ایک موسم آتا ہے بارش سے پہلے بہت کیڑے دکھتے ہیں، کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، کیا کیا جائے، ان کا علاج اتنا ہی ہوتا ہے موسم جائے تو ختم ہی ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے والے، دشمنی پیدا کرنے والے ہر زمانے میں آتے، لیکن ان کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اسلام اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا۔ اسلام ویسی ہی چمکتا رہے گا، نہ اس کو چنگیز ہلا پایا، نہ اس کو ہلاکو ہلا پایا، نہ اس کو بڑے بڑے طاقتور ہلا پائے۔ 50 لاکھ لوگوں کا جس نے قتل کیا، چنگیز وغیرہ جو تاریخ آپ دیکھیں، 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا، یہی سوچ کر کے کیا تھا نا اس دھرتی سے پورا مٹا دیا جائے، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ حیرت کی بات ہے جس فوج نے بغداد پر حملہ کیا تھا وہی فوج دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی، جس کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ رب تبارک و تعالیٰ انہی کے درمیان ایمان ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ اسلام کا لہلہاتا ہوا پودا سلامت رہے گا۔ اور لوگ جس طرح کے آج حالات جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے، اس سے تمہارا امتحان ہے، تم گھبرا کر کے اب تم کیا چاہتے ہو؟ ایک سوال میں کرتا ہوں، اسلام میں ہو تو اس بات پر تمہیں کبھی گلٹی فیل ہوتا ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں شرم آتی ہے تو پھر ٹوپی کیوں چھپاتے ہو؟ اگر شرم نہیں آتی ہے تو پھر داڑھی کیوں نکال پھینکتے ہو؟ کیوں؟ اگر تمہیں اسلام پر قائم رہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے
تو کھل کر کے اسلام پر عمل کرو، کھل کر کے۔ اسلام کسی جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا نہیں ہے، پوری دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے والا ایک مکمل دین ہے، پوری دنیا کو اخلاق سکھانے والا یہ دین ہے۔ تو مجھے شک کیوں ہے اس بات؟ بہت سارے لوگ ابھی آئیں کائیں کرتے ہوئے نیوٹرل بنتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں جب کبھی کوئی سوال آ جائے تو کچھ دانشور بن کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر ایک نیوٹرل باتیں، ایک سیکولر باتیں کرتے ہوئے وہ یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ بزرگ اسلام میں نہیں، وہ بزرگ اسلام میں نہیں، صرف اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو کچھ خوش کریں۔ ان بے وقوفوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو کرسیوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھو تم اپنی ناک کاٹ کر کے بھی نیچے رکھو گے تو وہ کبھی راضی نہیں ہونے والے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ 10 لاکھ سال بھی تم پکار کر کے ان کی جوتیاں چاٹتے رہو، راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اتنا کہ عبادت کریں تو صرف اللہ کی رضا کی تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وہ کبھی دنیا راضی نہیں ہوگی، ایک بات یاد رکھی، کبھی راضی نہیں ہوگی۔ تم چاہے جس طرح کی بھی بن جاؤ، دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی۔ ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے تھے، ایک شوہر اور بیوی گدھا لے کر جا رہے تھے، شوہر اپنی بیوی کو بٹھایا گدھے پر اور لے کر چل رہا تھا، بیچارہ لیڈیز فرسٹ والے فارمولے پر عمل کر رہا کہ پہلے عورتوں کو ہونا چاہیے، لیکن محلہ چھوڑنے والا تھوڑی نہ ہے۔ کٹے پہ بیٹھے ہوئے سب کمنٹ پاس کرنے لگے، جورو کا غلام جا رہا ہے، بیوی کا غلام جا رہا ہے۔ ایک حقیقت چیز ہے، اور یہ سن کر کے اس کو بہت برا لگا، اس کی عورت کو اتار دیا، تو اتر جا میں بیٹھوں گا۔ وہ بیٹھ گیا، عورت اس کا رسی پکڑ کر کے چلنے لگی، آگے گیا تھا، دوسرے محلے والوں نے پکار کر کہا ظالم آدمی عورت کو چلا رہا ہے، خود بیٹھا ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ رہنے دو، دونوں بیٹھ جاتے، دونوں بیٹھ گئے۔ تو تیسرا ایک محلہ آیا اور کہا کتنے ظالم ہے، ایک سواری ہے دو بیٹھے ہو۔ وہ بیچارہ گدھا جھکا جا رہا ہے، اس پر رحم نہیں کرتے لوگ، کہا کہ دونوں اتر جاتے، خالی لے کے چلتے۔ چوتھے محلے والوں نے کہا پاگل لوگ ہیں، سواری ہے پھر بھی چل کے کرے تو کیا کرے آدمی، ایک بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، دو بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، نہ بیٹھو تو تکلیف۔ یہ کوئی ایک لطیفہ نہیں، دنیا کا مزاج یہی ہے۔ تم ٹوپی پہنو تو تکلیف، داڑھی رکھو تو تکلیف، سب نکال کر ننگے پھرو تو بھی تکلیف۔ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک فارمولا یاد رکھو، جیسے ہو تیسے ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے، ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جگہ جگہ جھکنے سے تو بہتر ہے، لوگوں کو راضی کرنے سے تو بہتر ہے کہ مولا کو راضی کرو۔ اس لیے کہ قرآن میں کیا پڑھا ہے آپ نے، انا للہ و انا الیہ، جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ ہر مرنے والے کے دیکھ کر یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب کیا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جانا ایک ہی جگہ ہے تو ایرے گہرے نتھو کھیرے کو منانے کی کیا ضرورت؟ جس کی بارگاہ میں سارا فیصلہ ہونا ہے اسی کو راضی کرتے، اور وہ راضی بہت جلدی ہو۔ دنیا جلدی راضی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بیچارے 40 سال پارٹی میں تھے، اس کے بعد پھر نکال کر ان کو پھینک دیا گئے اور ان کو پتہ نہیں کون سی منڈلی میں بٹھا دیا۔ یہ دنیا ہے، تمہاری خدمتوں کو نہیں دیکھتی۔ ایک دن اگر تم سے کوئی برائی ہوئی تو پچھلے 40 سالوں پر پانی ڈال دیا جاتا، اور وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے، جنت البقیع میں ایک 80 سال کا بوڑھا رو رہا۔ کون تھا یہ؟ بانسری بجاتا تھا، لوگوں کو اپنی سریلی آواز سے بجا بجا کر کے دھن میں مست کرتا تھا، اس پر لوگ اس کو پیسے دیتے تھے۔ زندگی پوری گزری اسی میں، یہ بجانے میں، اور جب بانسری بجاتا تھا تو بہترین لے تھی اس کے پاس، بہترین طرز تھی، اور اس پر لوگ واہ واہ کرتے تھے، پیسے دیتے تھے۔ لیکن کب تک بجائے گا؟ جب بوڑھا ہوا تو سانس پھولنے لگی، اب وہ لے ٹوٹ جاتی تھی، بھدی لگنے لگی، لوگ تو سنتے بھی نہیں تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ بوڑھا ہو گیا ابھی یہ بجاتا ہے، اس سے تو ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن
بیچارے کے پاس اس کے علاوہ کوئی فن تھا بھی نہیں، کرتا تو کیا کرتا، اس کی کمائی کا ایک ہی ذریعہ تھا یہ بانسری بجانا، اور اس کو بجا کر کے لوگوں کو خوش کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب دنیا ایک پھوٹی کوڑی بھی دینے کو تیار نہیں، فاقے پہ فاقے آ گئے، مرنے کی حالت آ گئی، 80 سال کی عمر ہے۔ یہ زمانہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ اس وقت یہ بوڑھا جنت البقیع قبرستان مدینہ طیبہ کا آیا اور اس بانسری کو اپنے گھٹنے سے توڑ دیا اور کہا پھینک دیا، کہا اے خالق کائنات، تو نے مجھے پیدا کی، لیکن اگر میرے حصے میں رزق نہیں ہے تو مجھے موت دے، میں قبرستان میں کھڑا، میں اب کسی اور پر بوجھ نہ بنوں، میں یہیں مروں اور یہیں سو جاؤں، مجھے معاف کر دے موت۔ وہ روتا رہا۔ جب حالات کا مارا ہوا آدمی مولا کی بارگاہ میں روتا ہے نا تو اس کا دل بھرا، حالات کا مارا ہوا جب روتا ہے تو اس کے رونے کی آوازیں آسمانوں کو چیر دیتی۔ تمہیں اندازہ نہیں، یوں ہی رونے والا الگ ہے، لیکن حالات سے مارا ہوا دل کا ٹوٹا ہوا جب روتا ہے تو اس کی آوازیں ساتویں آسمان کے اوپر جاتی۔ رویا، بے انتہا رویا، اور گر کر کے وہیں سو گیا، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ہے، اور وہ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر کو اونگ آئی، اور جیسے ہی ان کو اونگ آئی خواب میں رسول پاک تشریف لائے، فرمایا عمر جلدی اٹھو، اپنے گھر سے کھانا پانی لو، اور جنت البقیع میں اللہ کا ایک مہمان کھڑا ہے، اسے کھلاؤ۔ حضرت عمر گئے، کچھ نہیں دیکھا، کون ہے کیا ہے پتہ نہیں ہے، کون ہے معلوم نہیں، حکم ہوا، گھر گئے اور توشہ دان لیا، جو کھانے پینے کی چیزیں میسر تھی سب لے کر کے فوراً جنت البقیع آئے، دیکھا کہ کون ہے یہاں پر، اتنی رات گئے کون بندہ ہوگا، تلاش کرتے کرتے درمیان میں پہنچے تو ایک بوڑھے کو وہاں پر غش کھائے ہوئے پڑا ہوا دیکھا، اس کو اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا وہ کانپنے لگا، وقت کا باروب خلیفہ سامنے کھڑا، وہ قیصر اور کسریٰ جس سے کانپتے ہیں وہ عمر فاروق کھڑے ہیں۔ بوڑھا سوچنے لگا کہیں کوڑے نہ پڑ جائے، میری سزا کا کوئی وقت تو نہیں آ گیا۔ عمر ابن خطاب سامنے کھڑے، کپ کپی تاری تھی، پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا کیا بات ہے، لیکن مجھے کھانا دے کر بھیجا گیا تجھے کھلانے کے لیے، اٹھ، کئی دن سے تو بھوکا ہے، کئی دن سے تو پیاسا ہے۔ وہ رونے لگا، اور اس کے بعد توشہ دان لیا اور پھر پوچھا کس نے بھیجا آپ کو کھانا دے کر؟ کون کہا ہے؟ کہا کون کہہ سکتا ہے، ہم غریبوں کا آقا، ہم بے سہاروں کا سہارا، وہ یتیموں کا ماوا، وہ ملجا، ہاں جس کو ہر امتی کے درد کا احساس ہے، وہ خواب میں تشریف لائے۔ اللہ کے حکم سے حضور پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ جا اپنے گھر سے کھانا لے جا، اور اللہ کا ایک مہمان قبرستان میں کھڑا ہے اسے کھلا آ۔ اتنی بات سننی تھی، وہ چیخ مار کر کے گرا اور کہنے لگا 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا، 80 سال تک بانسری بجاتا رہا، دور بھاگتا رہا، آج ایک دن کیا اس رحمان کو میں نے پکارا، وہ 80 سال کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور میرے پیٹ بھرنے کے لیے وقت کے خلیفہ کو بھیج دیا۔ اس رحمان کا، اس ارحم الراحمین کا یہ مظہر ہے میرے عزیزوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کو مناتے رہ جاؤ؟ نہیں مانتی، یہ جھوٹی ہے، مکار ہے، عیار ہے، دغاباز ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی۔ عزیزان گرامی وقار، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس جو دین کا خزانہ ہے، جو اسلام پہنچا ہے، اور خاص طور پر سنیوں کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ تمہارے پاس دنیا کی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتی کسی اور چیز سے۔ اس دولت کا نام ہے عشق رسول پاک۔ سنیوں کے سینوں میں یہ موجود، وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگا لے بغیر کسی کو بتائے۔ نبی کے نام پر آج پوری دنیا بھی، آپ کو پتا ہے، ناموس رسالت کا کوئی مسئلہ آئے اور اس پر کوئی آواز اٹھے اور کوئی بے قابو ہو سکتا ہے تو دنیا کو معلوم ہے وہ سنیوں کی جماعت ہی بے قابو ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جذبہ رکھتے ہیں دل کے اندر،
وہ ایسا جذبہ ہے، جان ہے وہ، ہمارا جذبہ کیا ہے؟ جان ہے وہ، اور جان ہے تو ہاں جان ہے ہمارے لیے، اور پھر ہمارا ماننا تو یہ ہے وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں حضور نہ ہو تو کچھ نہیں، ہماری پوری حیات، ہماری پوری لائف، یہ جو خزانہ تمہارے پاس ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے آنکھ سے کاجل صاحب چرا لے۔ آنکھ سے کاجل چرایا جاتا ہے کیا؟ یہ جو لگا ہوا شیشی کا کاجل ہے نہیں، یہ استعارہ ہے، شعر میں کہا گیا مومنو تمہارے پاس جو آنکھ کا کاجل ہے وہ عشق رسول ہے، تمہاری آنکھوں کا وہ نور ہے، اور بہت سارے بھیڑیے گھوم رہے ہیں اسی کاجل کو چرانے کے، تمہارے دلوں سے وہ نکال لیں، تمہاری آنکھوں سے وہ نکال لیں، اور بیچارے کتنے تو بہک گئے، چوری ہو گئے اور چوروں کے ہاتھ میں گر گئے، اور دلوں کے اندر سے حب مصطفیٰ نکلتی چلی گئی۔ تو ان چوروں کے ہاتھ نہ لگ جاؤ، تم اپنے عشق رسول کی حفاظت، اس پہ کوئی کمپرومائز، حضور پاک کی عزت، حضور پاک کی محبت جو تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز کرو گے؟ نہیں کرو۔ یہ صحابہ کا مسلک ہے، صحابہ کا مذہب ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک صحابی کو سولی پر لٹکا کر کے کفار و مشرکین یہ کہہ رہے تھے، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچ رہے تھے، ان کی ناک کاٹ رہے تھے، کان کاٹ رہے تھے، ہونٹ کاٹ رہے تھے، اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر رہے تھے، اور پھر کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کتنا اچھا، تم آرام کر رہے تھے، ان کے نام پر تم لے جا رہے ہو۔ سب کٹ چکا تھا، تب جوش میں وہ صحابی بولنے لگے، خبردار، میرے جسم کے ابھی 1000 ٹکڑے ہو جائیں میں برداشت کروں گا، اس نبی پاک کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا۔ یہ دولت جس کی حفاظت یہ صحابہ کا مسلک ہے، یہ صحابہ کا مذہب ہے، جس کے تم امین ہو، جس کے تم امانت دار ہو۔ آج پوری دنیا وہ چیز کھینچنا چاہتی، حالات جو کچھ بھی ہو، جب بھی حضور پاک کی محبت کی بات آئے، ساری چیزیں ایک طرف، میرے نبی کی ذات ایک طرف، اور پھر میں اسی پر آ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، منانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو مناؤ، دنیا کبھی تم سے نہ مانے گی، یہ کبھی نہیں مانی تھی، اور جنہوں نے ان کی غلامی کی ہے وہ آج دیکھ رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے۔ وہ ایسی حالت ہو گئی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کے بھی نہیں رہے ادھر کے بھی نہیں رہے، جنہوں نے غلامی کی ہے۔ اس طرح سے اپنی زندگی نہ گزارو۔ کچھ تو ان کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے بیچارے، نام بھی بدل لیے، کپڑے بھی بدل لیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ بڑے خونخوار لوگ ہیں، وہ دوسری کاسٹ کو برداشت نہیں کرتے، تجھے کہاں سے برداشت کر، لات مار کے بھگائے۔ کئی جگہوں پر یہ حالات تاریخ میں پڑھتے آؤ۔ اس لیے راضی کرنا ہو تو اللہ اس کے رسول کو راضی، اور وہ ابھی میں نے واقعہ بتایا ہے، کتنی جلدی مولا راضی ہوتا ہے، کتنی جلدی مولا راضی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث اور سن لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے، آنکھیں بند تھی، اور اس کے بعد اچانک مسکرانے لگے، اور اتنی زور سے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کریم ایک مثال میں مجھے بیان فرما رہا ہے۔ کیا چیز ہے؟ حضور فرماتے میں تم سے پوچھتا ہوں، صحرا میں کوئی آدمی اپنی اونٹنی لے کر ساز و سامان کے ساتھ جا رہا ہو، صحرا ڈیزرٹ میں، اور ڈیزرٹ کا حال ایسا ہوتا ہے کوئی راستہ ہی نہیں ملتا، اگر بھٹک گیا تو موت بھی ہو جاتی ہے، جس کو موجے سراب کہتے ہیں۔ ہر طرف چمکتا ہوا پانی دکھتا ہے، اور جہاں جاتا ہے وہ ریت ہوتی ہے، بالو ہوتی ہے، اور اسی بھٹکنے کے عالم میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے صحرا کی موت عرب والے جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی بندہ صحرا کا سفر کر رہا ہے، ساتھ میں کھانا پانی اور اونٹنی ساتھ میں سفر کے سواری ہے، لیکن بیچ راستے میں ایک جگہ پہنچا جہاں اسے نیند آئی اور سو گیا، اس کی اونٹنی بھی غائب اور اس کا ساز و سامان بھی ختم، جب اٹھا تو پریشان۔ اب یہ عرب کے لوگ بہتر جانتے ہیں، صحرا میں کسی کے کھانا پانی ختم ہو جائے، سواری چلی جائے تو اس کا کیا حال۔ وہ بندہ جب نیند سے اٹھا تو ہر جگہ ڈھونڈا کہ اونٹنی کہیں نہیں ملی، اس کا کھانا پانی کہیں نہیں ملا، ہر جگہ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، موت کے قریب تھا۔ پھر اچانک اس کو نیند لگی، ایک دن گزرا کہ 2 دن، جو بھی ہے، موت کے قریب تھا، نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی بھی سامنے ہے، کھانا بھی۔ اب سنو یہ مثال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ سے، اے میرے صحابہ بتاؤ اس صحرا میں چلنے والے مسافر کو کتنی خوشی ہوگی اپنا کھویا ہوا اونٹ مل جائے، اپنا کھویا ہوا کھانا مل جائے، اس کی جان میں جان آئے، کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے وہ کہ موت کے منہ میں جا چکا تھا، لیکن واپس اس کا کھویا ہوا اونٹ بھی ملا، کھانا بھی ملا،
اس کی خوشی کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، یہ مثال کے لیے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب ایک بندہ بھٹک جاتا ہے، گناہوں میں لگ جاتا ہے، اور پھر جس دن وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے، اس مسافر کو جتنی خوشی نہیں ہوئی مولا کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس واپس آ گیا، میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس واپس آ گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو تمہیں تھامنے کے لیے ہمہ وقت ہے، ہمہ وقت تیار ہے، لیکن آپ اس سے دوڑے دوڑے بھاگ کر کے ان راتوں کو اگر کیرم میں، مرغے لڑانے میں، بکرے لڑانے میں اور دنیا بھر کے انٹرٹین میں گزارتے ہو تو یہ کتنی بڑی بدنصیب۔ اس رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کے اپنی بخشش طلب کرو۔ بس اسی کے ساتھ میں خاتمہ کرتا ہوں اپنی گفتگو کا، اور ایک بات، اسلام اور دین جو تمہارے گھروں میں، اس کی حفاظت تمہارے کندھوں پر ہے۔ ہر گھر میں ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو یہ سکھا کر کے جاؤ دین ہمارے گھر میں جو آیا ہے وہ انٹرنیٹ سے نہیں آیا ہے، یہ بزرگان دین کا فیض و کرم ہے جو ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ ان کے طور طریقوں کو زندہ رکھو۔ یہ جو ہماری مسجدوں میں گاہے بگاہے یہ پروگرام ہیں، رات کے رمضان المبارکہ کی کراتے ہیں، شب میلاد، جو بھی ہے، یہ دین کا چہرہ باقی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کو زندہ رکھنا ہمیشہ، اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بھی بہت سارے چور آئے ہوئے، نئے نئے چیزیں لا کر کے تمہارے ایمان کو لینا چاہتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے گا۔ اور ایسے بہت آئے، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، آیت نمبر یہ، آیت نمبر یہ، آیت نمبر یہ۔ سامنے نوجوان کو ایسا لگتا ہے کیا ریفرنس دیتا ہے، کتنا دماغ ہے اس کا۔ اس سے زیادہ دماغ تو وہ میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا بندہ ہے جس کو ہر دوائی پتہ ہے کہاں رہتی ہے، چٹھی دے کر سیدھے جا کے لا کے دے، اس کا کام ہے، وہ اس میں ماہر ہے۔ اس طرح سے اگر کسی کو صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ صرف ریفرنس دیتا ہے، نمبر بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے دین کا ریپریزنٹیٹیو، ضروری نہیں۔ تم تک جو دین پہنچا ہے، معیار یہ دیکھنا کہ اگر غوث و خواجہ کی محبت سلامت ہے، اگر صحابہ و تابعین کی محبت سلامت ہے، تو یہ دین کا صحیح راستہ ہے۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے، دعا یہی کرو اس راستے پر اللہ ہمیں چلا جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ انعام کس پر نازل ہوا ہے؟ صدیق اکبر پر ہوا ہے، فاروق اعظم پر ہوا ہے، عثمان غنی پر ہوا ہے، حیدر کرار پر ہوا ہے، حسنین کے راستے پر چلنے والے پر انعام نازل ہوا ہے، وہ صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے والوں پر انعام نازل ہوا ہے۔ اسی راستے کا نام غوث کا راستہ ہے، اسی راستے کا نام غریب نواز کا راستہ ہے، اسی راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس سے ادھر ادھر آئیں بائیں نہ کرنا۔ اللہ سلامت رکھے دین پاک کو اور عشق رسول کو اپنے گھر میں محفوظ رکھنا ہے تو اس راستے کی حفاظت کرو، اس راستے کی حفاظت کرو، اس چہرے کی حفاظت کرو۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ مرنا ہے سب کچھ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔